بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہاں بنی اسرائیل کے 3 جرائم کا بیان کیا گیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا۔ نمبر 2، انبیاء کرام کو شہید کرنا۔ نمبر 3، انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا۔ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 نبیوں کو شہید کیا۔ پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے منع کیا، تو اسی روز شام کو ان 112 عابدین کو بھی ان بدبختوں نے قتل کر دیا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی مذمت اس لیے ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین فعل سے راضی تھے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، اور یہ بھی کہ کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کرام کو شہید کیا تھا۔ وہ سخت ترین بے ادبی ہے اور اس پر ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو تورات عطا کی گئی اور اس سے علوم و احکام سکھائے گئے۔ اسی تورات میں تاجدار رسالت کے اوصاف، احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان بھی تھا۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو قرآن پاک کی طرف دعوت دی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو تفسیر اوپر ذکر کی گئی اس کے مطابق یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور اگر کتاب اللہ سے مراد تورات ہو تو معنی یوں ہوں گے کہ جب یہودیوں کو تورات کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ تورات ہی ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے، تو وہ تورات سے بھی منہ پھیر لیتے۔ وہم یوردون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا اے محمد آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا ملت ابراہیم پر۔ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لاؤ، ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکے اور منکر ہو گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس آیت کا شان نزول کی دوسری روایت یہ ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تورات میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے اس لیے انہوں نے ان کو سنسار کرنا گوارا نہ کیا۔ اس معاملے کو اس امید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ سنسار کرنے کا حکم نہ دیں گے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودی طیش میں آ گئے اور کہنے لگے اس گناہ کی یہ سزا نہیں، آپ نے ظلم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے کا دار و مدار تورات پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے۔ چنانچہ تورات منگوائی گئی اور یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ نے تورات پڑھنی شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل و رسوا ہوئے اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سنسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ فرمایا کہ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے تھے ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی یہ جرأت
اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات اور بخشش کے من گھڑت خیالات پال رکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی 40 دن یا ایک ہفتہ، پھر کچھ غم نہیں۔ یا یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل پر فرمایا ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ جو شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا۔ جو قوم ترقی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کبھی ترقی کی شاہراہ پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح جو لوگ اطاعت الہی اور اتباع رسول کے قریب بھی نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے پھریں، وہ بھی احمقوں کی دنیا میں ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوں کی کثرت ہے۔ ہمارے واعظین، خطبہ اور پیر صاحبان جو کچھ بیان کرتے ہیں سب کے سامنے، خوف خدا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر، بارگاہ الہی کی جواب دہی پر شاید ہی کبھی کلام ہو، اور رحمت کے موضوع پر اس قدر بیان کہ لوگ جری ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کی عملی حالت کہاں پہنچ گئی، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس حوالے سے امت کے حکیم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حقیقت شناس کلام آپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے کیمیا سعادت میں تحریر فرمایا کہ اگر علماء بھی بعض و نصیحت کی بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات و واہیات، بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں، جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال غافلین سے بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس واعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا۔ پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے وہ یہی کہتا رہے گا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹھڑی تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع و کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے۔ تو مجھ جیسے گناہ گار بھی اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا یہ خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی ایسی لغویات اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ تو ذرا غور کریں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہمارے آج کے معاشرے پر سچا آتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہاں من گھڑت امیدوں کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو عقیدہ صحیحہ سے لا تعلق اور اعمال صالحہ سے دور ہونے کے باوجود خواب و خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں قیام پذیر سمجھتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے اور جب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی ہولناک بات ہے کہ انسان کو رب نے پیدا کیا، اللہ کی عبادت چھوڑ کر وہ دوسرے کاموں میں لگا ہے، جو حقیقت تھی اسے چھوڑ دیا، اور جو حقیقت نہیں تھی اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ قرآن